شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رئیسہ کاظمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان تحریک انصاف کا سندھ حقوق مارچ آج گھوٹکی سے شروع ہو گیا۔ نوجوانوں کے امور کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نوجوانوں کو کاروباری مواقع کی فراہمی کے ذریعے ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ یوکرین میں پاکستان کے سفیر نے کہا ہے کہ یوکرین میں موجود زیادہ تر پاکستانی طلباء کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ہنگامی امداد کے رابطہ کار نے یوکرین میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امدادی کام کے لیے جانے والے عملے کو بحفاظت اور بغیر رکاوٹ کے کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ خبروں کی تفصیل۔ پاکستان تحریک انصاف کا سندھ حقوق مارچ آج گھوٹکی سے شروع ہو گیا۔ تحریک انصاف سندھ کے صدر اور بندرگاہوں اور جہاز رانی کے وفاقی وزیر علی زیدی اور جنرل سیکرٹری مبین جتوئی کی قیادت میں کارکنوں کا قافلہ روانہ ہوگا۔ اس سے قبل وہ سکھر میں کارکنوں کے اجتماع سے خطاب کریں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی مارچ میں شرکت کر رہے ہیں۔ مارچ کل شکارپور، کشمور اور جیکب آباد پہنچے گا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے سندھ کے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ باہر نکلیں اور تحریک انصاف کے سندھ حقوق مارچ میں شرکت کریں۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ تحریک پاکستان کے بانی بھی سندھ سے ابھرے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف واحد وفاقی جماعت ہے اور لوگوں کو علاقائی جماعتوں کو مسترد کرتے ہوئے وفاق اور پاکستان کی حمایت کرنی چاہیے۔ نوجوانوں کے امور کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نوجوانوں کو تجارت کے مواقع فراہم کر کے ملک کے نوجوانوں کو مضبوط کر رہے ہیں۔ آج سے پہر پشاور میں کامیاب جوان پروگرام کے سلسلے میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کے باصلاحیت نوجوانوں نے کامیاب نوجوان پروگرام کے تحت قرضے حاصل کر کے کاروبار شروع کرنے کے بعد اپنے خاندانوں اور ملک کی معیشت کی مدد کرنا شروع کر دی ہے۔ عثمان ڈار نے کہا کہ ملک بھر میں نوجوانوں کو جدید فنی تربیت فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو اعلیٰ تکنیکی وظائف بھی فراہم کیے جا رہے ہیں جو بے روزگار نوجوانوں کے لیے ملازمت کے مواقع پیدا کر رہے ہیں۔ معاون خصوصی نے کہا کہ نوجوانوں کے مطالبے پر انٹرسٹ کے بغیر 5 لاکھ روپے کی قرضہ اسکیم شروع کی جا رہی ہے۔ ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے اسپین وام میں سیکیورٹی فورسز کی خفیہ معلومات کی بنیاد پر کی گئی کارروائی میں ایک دہشت گرد ہلاک ہو گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ہلاک دہشت گرد کے قبضے سے ہتھیار اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ علاقے کے مقامی لوگوں نے کارروائی کو سراہا اور علاقے سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مکمل تعاون کا عزم ظاہر کیا۔ تجارت اور صنعت کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر عبدالرزاق داؤد کے زیر قیادت ایک اعلیٰ اختیاراتی وفد پیر کو افغانستان کے وزیر تجارت اور ان کی ٹیم سے طورخم سرحد پر ملاقات کرے گا۔ اسلام آباد میں جاری کیے گئے ایک اعلامیے کے مطابق مشترکہ سرحدی ڈھانچے کے قیام، تجارت کے بارے میں افغانوں کی تربیت اور افغانستان کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی خوش اسلوبی سے فراہمی سے متعلق مختلف اہم امور زیر بحث آئیں گے۔ اس سے قبل وزیر اعظم عمران خان نے انسانی اور معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے افغانستان کے لیے 5 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا تھا۔ یوکرین میں پاکستان کے سفیر نوئل اسرائیل کھوکھر نے کہا ہے کہ یوکرین میں موجود زیادہ تر پاکستانی طلباء کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ انہوں نے ایک پیغام میں کہا کہ یوکرین میں تقریباً 3000 پاکستانی طلباء تھے اور اب صرف 500 سے 600 طلباء باقی رہ گئے ہیں جن کے انخلاء کا عمل بھی جاری ہے۔ سفیر نے کہا کہ 50 سے 60 طلباء کو نکال کر آج 2-3 گروپوں میں پولینڈ بھیجا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے ہنگامی امداد کے رابطہ کار مارٹن گریفٹس نے یوکرین میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امدادی کام کے لیے جانے والے عملے کو بحفاظت اور بغیر رکاوٹ کے کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ نیو یارک میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ واضح نہیں کہ یوکرین میں کتنے لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے۔ مارٹن گریفٹس نے کہا کہ کچھ دنوں تک جنیوا میں فنڈز کے لیے اپیل کی جائے گی۔ پاکستان سپر لیگ کے 7ویں ایڈیشن کا فائنل کل لاہور میں ملتان سلطانز اور لاہور قلندرز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk